علی جناب مولانا وفا دہلوی صاحب، بہت مرصع اور مجلہ بیان تھا اور عظمت امامت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کا سناٹا بہرحال اللہ جانے کیوں ہے، اور یہ سناٹا کب طوفان میں تبدیل ہوگا اس کا انتظار مجھے بھی ہے۔ اور ماشاءاللہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ٹھنڈ نے انگڑائی لے لی ہے، اور انگڑائی لے کر اب وہ تھوڑی سی گرمی میں تبدیل ہو رہا ہے موسم، جس میں جسم کے اندر جتنے بھی پارٹس لگے ہوئے ہیں، ہاتھ ہو، آنکھ ہو، زبان ہو، تو آپ جب ذکر آل محمد میں داد دیتے ہیں تو شاعر اور ذاکر کے لیے نہیں دیتے ہیں، بلکہ محشر کے میدان میں ہاتھ کہے گا۔ صرف ذاکر علی والا نہیں تھا، ہم ہاتھ اٹھا کے تائید کر رہے تھے کہ سامعین بھی علی والے تھے۔ دیکھ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ہمارے محترم اظہر موہانی صاحب عہد حاضر کا ایک عظیم نام، اور وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات، میں آج ایک بڑی عجیب سی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر یہ نشیب تلاش کر گئی تو واقعی مجھے جینے نہیں دے گی پورے سال، لیکن اگر پہنچ گئی تو بات ہے، شہرگ حیات میں اترنی چاہیے، ذہن دل میں پہنچے گی تب دل کی دھڑکنیں۔ اہل گل کو تو میرا سلام پہلے سے ہے، مولا ان سب کو سلامت رکھیں۔ آئیے حضرات، میں یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے سفر کا آغاز کروں۔ میں پھر وہی شعر پڑھتا ہوں کہ اس قدر عمر عطا کر میرے فن کو خالق۔ بچے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ جہاں بھی آ رہے ہو جا رہے ہو، کہ اس قدر عمر عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ میں آپ کو بتاؤں، غلطی لوگوں کی نہیں ہے، یہ زمانہ ہی کچھ ایسا ہے کہ سب بولنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے کچھ بولنے والوں نے عقل مندی کی سند لے کر خاموشی اختیار کر لی ہے، اور کچھ ابھی اسٹیج پر باقی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد خاموش ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب زیادہ لوگ بولنے لگیں اور لقلقۂ زبانی زیادہ ہو جائے تو پھر جو واقعی بولنے والے ہیں انہیں سکوت اختیار کر لینا چاہیے۔ حالانکہ اس سے قوم کا بہت بڑا خسارہ ہے، لیکن کیا کریں، وہ اگر بولیں تو اپنی توہین کروائیں۔ بھئی توہین کروانا نہیں چاہتے تو اپنے علم کو محفوظ کر لیں۔ تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں سب بولنا چاہتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ جسے کتاب پڑھنے کی تمیز نہیں، وہ ہاتھ میں قلم لے کے بیٹھا ہے کہ میں ایک کتاب لکھ دوں۔ بھئی آپ جملوں کی اگر آپ داد نہیں دیں گے تو پھر میں کہاں چلا جاؤں؟ میں ایسے ہی پڑھوں گا اور پوری رات میں ایسے ہی نظامت کروں گا، اس لیے کہ کوالیفائڈ یوتھ میرے سامنے ہے۔ اگر اور یہ ماشاءاللہ یہ قید خانہ ہے عہد حاضر کا، جسے ویڈیو کیمرہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ایک جگہ سے بات 7 سمندر پار چلی جاتی ہے، تو میری بات ہر ملک میں پہنچے گی، اور یوٹیوب پہ جب یہ محفل جائے گی تو ہر فرقے، ہر ریلیجن، مذہب کے لوگ سنیں گے۔ تو آئیے مولانا کی تقریر کے سیاق و سباق کو سمیٹ کے لب لباب آپ کے حوالے کر دوں کہ مولانا اس سید الساجدین اور زین العابدین پہ بات کر رہے تھے، تو اب یہ سناٹا طوفان میں بدلا ہوا دکھائی دے، اگر میرا جملہ پہنچ جائے، تصرف میں لاتا ہوں جملہ، شاید کسی لائق ہو تو داد و تحسین سے نواز دیجیے گا، ورنہ میرا جملہ مجھے واپس کر دیجیے گا، کہیں اور پڑھ کے داد لے لوں گا، نام تبدیل کر لوں گا۔ آج کیا رعایت ہے کہ کم از کم سید سجاد کی بات ہے۔ دیکھیے ادھر ادھر بات نہ کیجیے عزادار بھائی، میں آپ کے حوالے سے یہ پہلا جملہ ان کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ستاروں کے جھرمٹ میں رہ کر چاند کہلانا کمال نہیں، یاد رکھیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں، میں اتنی دیر کی تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ مولانا نے، کیونکہ موقع نہیں ہے، میں مقرر کی حیثیت سے نہیں آیا، ناظم کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اچھا، کچھ ناظم ایسے بھی ہیں جن کو خبر نہیں ہوتی کہ کب وہ ناظم سے ناقب ہو گئے، یعنی نظامت سے کب نقابت کرنے لگے، تو جملوں کی رعایت ملحوظ خاطر ہونی چاہیے۔ تو میں نقابت کی جگہ پہ نقابت کروں گا اور نظامت کی جگہ پہ نظامت کروں گا۔ تو اب یہ نظامت کا جملہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ستاروں کے جھرمٹ میں رہ کر چاند ہونا کمال نہیں، توجہ رکھیے گا، ستاروں کے جھرمٹ میں رہ کر چاند ہونا کمال نہیں، جاہلوں کے درمیان عالم ہونا کمال، کالوں کے درمیان گورا ہونا کمال نہیں، بے نمازیوں کے درمیان نمازی اور عبادت گزار ہونا کمال نہیں، بلکہ عبادت گزاروں کے خانوادے میں رہ کر زین العابدین کی سند لے لینا کمال ہے۔ اب جعفریہ اگر ایسے ان جملوں پہ داد دے تو میں کہاں جا کر ان جملوں کی داد؟ کم از کم آپ تو بیدار ہو جائیں، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ زین العابدین، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اس لیے کہ اللہ تو دعویٰ ہے، میں تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اللہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے، ولایتی چہرے میرے سامنے، بزرگوں کے ہم اسرے ہیں، نہ جانے کتنے خطبہ، ذاکرین، ادبا، مفکرین، محققین کو آپ نے سن رکھا ہے، تو مجھ جیسا کج بج بیان طالب علم آپ کے سامنے کیا بولے گا؟ بطور تذکر افہام و تفہیم کی کوئی منزل نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ایک ولایتی چہرہ سامنے اور آ گیا، مولا انہیں سلامت رکھیں۔ صرف میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اللہ ہے دعویٰ، 14 ہیں اس کی دلیل۔
پہنچی نہیں میری بات. دقیق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا نیچے اتر کے بات سنیے. اوپر ہی رہ کے کیا فائدہ؟ سمندر کے کنارے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, لیکن اگر سمندر کی گہرائی کا پتہ لگانا ہے تو پھر غوطہ لگانا ہوگا. تو آپ ولایت کے سمندر کے غوطہ زن ہو جائیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ولایت کا سمندر گہرا کتنا ہے اور آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. اللہ ہے دعویٰ اور 14 ہیں اس کی دلیل. تو پھر آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا وہ دعائیہ کلمات کہ جن دعا وسیلے کے بعد جناب آدم کو ان کو حوا مل گئی تھی. یہی تو آپ کو یاد ہے. اور عرش پہ تعارف ہوا تھا. اللہ نے کہا میں اعلیٰ ہوں, دعویٰ تھا, اس کا دلیل نہیں تھی. اللہ نے کہا میں محمود ہوں, اس کا دعویٰ تھا, دلیل نہیں تھی. اللہ نے کہا میں فاتر ہوں, دعویٰ تھا لیکن دلیل نہیں تھی. اللہ نے کہا میں محسن ہوں, دعویٰ تھا لیکن دلیل نہیں تھی. اللہ نے کہا میں قدیم الاحسان ہوں, دعویٰ تھا لیکن دلیل نہیں تھی. تو اب دعویٰ اس نے کیا, دلیلیں 14 بن گئے. اب کیسے بنے؟ تو وہ سامنے آپ کے دعویٰ ہے اللہ کا کہ وہ اعلیٰ ہے, علی اس کی دلیل ہے. جعفریہ والوں تھوڑا سا بیدار ہو جائیے تاکہ شاعر آپ کے حوالے کر دوں. اور یہ گفتگو جلدی کوئی ناظم کرتا نہیں ہے, میں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں بڑی قیمتی اور ضخیم بات ہے, اسے محفوظ رکھیے گا. کہ اللہ اعلیٰ تھا, اس کا دعویٰ ہے, لیکن دلیل نہیں تھی, تو دلیل بن گئے علی. اللہ محموب ہے, یہ دعویٰ ہے, محمد اس کی دلیل ہے. اللہ فاتر ہے, یہ اس کا دعویٰ ہے, فاطمہ اس کی دلیل ہے. اللہ محسن ہے, یہ اس کا دعویٰ ہے, حسن اس کی دلیل ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ قدیم الاحسان ہے, یہ اس کا دعویٰ ہے, لیکن قدیم الاحسان ہونے کی دلیل کون ہے؟ امام حسین ہے. تو آپ کو میں یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ جو لوگ لا کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے اور جو لوگ جج کے پیپر دے کر آ رہے ہیں یا وکالت کرنا چاہتے ہیں یا جج بننا چاہتے ہیں, مولا ان کو کامیاب کرے. جناح صاحب بھی تشریف فرمائے, ہمارے ماشاءاللہ لیاقت مندوں سے یہ شہر نشین سجی ہوئی ہے, اور شورائے کرام, علماء کرام, ذوی الاحترام تشریف فرمائے. آپ کو میں بتاؤں اصول دعویٰ کیا ہے. اصول دعویٰ یہ ہے کہ جب تک دعویٰ میں دعویٰ کر دوں کہ یہ سٹیج میرا ہے تو عزادار صاحب کہیں گے آپ کا ہی ہے, دلیل کیا ہے؟ بے جعفریہ والوں, اللہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے. میں چوتھے امام تک لا کے شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ ہے دعویٰ, لیکن 14 کیا ہے؟ دلیلیں. اور اصول دعویٰ کیا ہے؟ میں دلیل دے دوں, میں دعویٰ کر دوں کہ سٹیج میرا ہے. تو آپ کہیں گے لاکھ سچا اور پکا کیوں نہ ہو, مانا نہیں جائے گا جب تک کہ دلیل نہ ہو. پتا چلا کہ دعویٰ, میں بہت قیمتی جملہ ہے, وہ دعویٰ مانا نہیں جاتا جب تک کہ دلیل نہ ہو. تو دعویٰ مانا گیا دلیل کی وجہ سے. تو شروط دعویٰ میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جیسا دعویٰ ہو ویسی دلیل ہو. بے آپ پہنچے ہی نہیں, آپ تھوڑا سا اور قریب آ کے سنیے گا. حضرت صاحب اگر یہ جملے پہنچ جائے تو دعا میں یاد رکھیے گا. حالانکہ ایسے عام طور پہ ایسی نظامت نہیں کرتا ہوں, لیکن آج چونکہ اپنوں کے درمیان ہوں اس لیے کچھ دینا چاہتا ہوں کہ دعوے کی دلیل یہ ہے کہ جب دعویٰ اس وقت مانا جائے گا, اللہ دعویٰ 14 دلیلیں, دعویٰ اس وقت مانا جائے گا جب تک دلیل نہ ہو. دلیل دے کے دعویٰ مانا جاتا ہے, اور دعوے کی شرط یہ ہے کہ جیسا دعویٰ ہو ویسی دلیل ہو. تو آپ یہ بتائیے اللہ اعلیٰ ہے تو پھر علی دلیل, تو جیسا دعویٰ ویسی دلیل. اللہ محمود ہے اور دلیل محمد, جیسا دعویٰ ویسی دلیل. اللہ فاتر ہے, جیسا دعویٰ فاطمہ ویسی دلیل. اللہ محسن ہے, جیسا دعویٰ حسن ویسی دلیل. میں چوتھے امام تک لانا چاہتا ہوں, میں دعائیں چاہتا ہوں. اللہ کا دعویٰ ہے میں قدیم الاحسان, تو وہ قدیم الاحسان ایسا دعویٰ, تو جیسا دعویٰ حسین ویسی دلیل. تو اللہ کا یہ بھی دعویٰ تھا میں معمود ہوں, آپ سجدے کرتے وہ نہ پہچانا جاتا, اس لیے 14 میں ایک کو لقب دے دیا زین العابدین. نعرہ حیدری. تو کچھ خاصہ ہوتا ہے, اسے آپ ذرا سا پہچانیے. یہ سید الساجدین بھی ہیں اور زین العابدین بھی ہیں. آئیے مجھے اس عہد حاضر میں علماء کے مصرے زیادہ یاد آتے ہیں, تو اپنی نظامت کے سفر کا آغاز نظمی طور پہ میں علامہ ذیشان حیدر جوادی اور کلیم الہ آبادی صاحب کے مصروں سے کرتا ہوں. حالانکہ یہ مدحت آل محمد کے قرآن کا بھی معجزہ ہے کہ یہ جب جب نازل ہو ایسا لگتا ہے آج ہی کے حالات کے لیے نازل ہوا ہے. جیسے اس قرآن کا معجزہ ہے ویسے ہی مدحت آل محمد کے بھی قرآن کا معجزہ ہے. سنیے گا, جب عالم شعر کہتا ہے تو کس انداز سے کہتا ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب, آپ نے مصرے خوب سنے ہوں گے, لیکن آج کچھ بچے یہ جانیں گے کہ یہ ذیشان حیدر صاحب کا قطع ہے اور ان کے ہی مصرے ہیں. میں آپ تک پیش کرتا ہوں, سنیے گا. اچھا, علامہ بھی ہندوستان میں صرف ایک ہی کے آگے کھپا اور بڑا اچھا لگا, یعنی علامہ ذیشان, کم از کم بول لیجئے, علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب. مصرے سنیے کیا خوب مصرے کہے. علامہ نے کہا کلیم الہ آبادی کے نام سے مشہور تھے اور ان کی ایک کتاب بھی آئی ہے کلیم کے نام سے. میں حاضر کرتا ہوں مصرے کہ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا,
अरे बहुत पुराने मिसरे हैं, बच्चे पढ़ा करते हैं, लेकिन नए नए तरीके से सुनिएगा। आलिम जो शेर कहता है उनकी रूह तक इसाले सवाब हो जाएगा, दात खिरतास को दे दीजिएगा और दुआ मुझे दे दीजिएगा और एक इसाले सवाब उन तक पहुंच जाए। अजहर साहब मैं दुआएं चाहता हूं कि सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। और थोड़ा सा बेदार हो जाइए चौथे मिसरे तक। सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आजाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आजाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आज़ाद कर दिया। हमारे जिना जफराबादी साहब तशरीफ फरमाएं। अच्छा, बैरूनी शोरा किराम, बस एक जुमला और अता अब्बास सल्लमहु आपके हवाले, मदे आले मोहम्मद का एक नायाब गौहर आपके हवाले कर रहा हूँ। आपके सामने सारे शोरा किराम के नाम तहरीर हैं, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो गैर मारूफ हो, और मारूफ शख्सियतों का तारुफ कराना उनकी शख्सियत के लिए सूए अदब होता है, तो इसलिए मैं मौरफ़ी नहीं करा सकता। सिर्फ़ और सिर्फ इतना कह दूं, मोहतरम नायाब बलियावी साहब, मोहतरम चंदन फैज़ाबादी साहब, मोहतरम शबरोज़ कानपुरी साहब, मोहतरम अज़हर मोहानी साहब, मोहतरम मुदस्सिर जौनपुरी साहब, आमिर फैज़ाबादी साहब, यावर उन्नावी साहब, नायाब आज़मी साहब और अली अब्बास शेर बिहार मौलाना अली अब्बास छपरवी साहब, और ये सारे शुरा कराम बैरूनी हैं। मकामी की फेरिस्त आपके सामने है। तैयब काज़मी साहब, हिलाल नकवी साहब, वक़ार सुल्तानपुरी साहब, नजफ़ उतरौलवी साहब, ज़ुहैर बाराबंकीवी साहब, सलीम बलरामपुरी साहब, रज़ा सफ़ीपुरी साहब, शब्बर बराहवी साहब और अज़मी लखनवी साहब, मेयार लखनवी साहब, जना जफराबादी साहब, फरहान नसीराबादी साहब, हसन मिर्ज़ा साहब, मीसम काज़मी साहब, महबूब गोंडवी साहब, और कोई तो हैबत होनी चाहिए ताकि हैबत तारी रहे, हैबत गाजीपुरी साहब। देखिए इन्होंने भी एकदम नीचे रखा। अच्छा ये भी देखिए क्या खूब रियायत है। मोहतरम हैबत बहुत 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 तवील उम्र है इनकी, मौला इन्हें सलामत रखे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहतरम अच्छा ये तो कुछ हमारे दानिशमंद अफराद जो बहरहाल अदब शोबे अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ज़्यादा बच्चे ना पहुँचे तो बुज़ुर्ग पहुँच जाएंगे। ये भी क्या खूब है। अज़ादार अज़मी साहब आपको मेरा सलाम है कि आपने मकामी में और बैरूनी में क्या रियायत रखी है कि नीचे भी एक शेर को रखा और वहाँ भी एक शेर को रखा, यानी यहाँ बैरूनी में भी एक शेर है और मकामी में भी। और ये जुमला भी आप महफूज कर लिया ज़ादार भाई, ये भी शायद काम आए और बड़ा लुत्फ़ आएगा इस जुमले पर कि अज़हर साहब जैसे लखनऊ में और महफिल की मैं निज़ामत करता हूँ उसमें मकामी शोराए किराम मुतमईन बैठते हैं, वैसे ही आज के भी शोराए किराम जो मकामी हैं वो बहुत इत्मीनान के साथ बैठे हैं कि सर झुकाकर सब्र अय्यूबी भी शामिल हो गया। रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का, अख्तर सिरसवी साहब ने 2 कदम आगे बढ़ के कलम उठा के तहरीर किया कि चांदनी रातों को अक्सर देख कर आया ख्याल, आसमां पर तौक किसने रख दिया सज्जाद का। लखनऊ वालों अगर शेर ऐसे ही सुने जाते हैं तो मैं शेर ना पढ़ूं पूरी रात। अगर आप सुल्तान सुरूर साहब के शेर पे बैठे रहे तो मैं समझूंगा कि शायद शेर सुने नहीं जाएंगे, बस ऐसे ही सुने जाएंगे, भाई इतनी दाद मिलेगी। इसलिए कि आप यूट्यूब के आप क्लिपें उठा के देख सकते हैं कि जहां जहां भी मैंने सुल्तान साहब का ये शेर पढ़ा है तो वाकई लोगों ने अपने आप को सुल्तान समझा है। और जो चेयरमैनी आपको मिली है मौला की किस्मत से, मौला के तोफैल में जो चेयरमैनी आपकी किस्मत में आई है और चेयरमैन बनकर आप बैठे, ये भी सदका है आले मोहम्मद का। तो आप चेयरमैन बन के बैठे रहें, लेकिन सुल्तान वही है जो जिक्र आले मोहम्मद पे अपने हाथों को बुलंद कर दे और 32 दांतों के पहरे से जबान को आजाद कर दे। आखिरी मजमे तक दाद चाहता हूं और मुदस्सिर साहब आपके हवाले कि सर झुकाकर सब्र अय्यूबी भी शामिल हो गया। रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का, चांदनी रातों को अक्सर देख कर आया ख्याल, आसमां पर तौक किसने रख दिया सज्जाद का। सुरूर साहब ने तो कयामत कर दी, शाम की सारी हुकूमत हम उलट कर आ गए, दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला सज्जाद का। शाम की सारी हुकूमत हम उलट कर आ गए। नौजवान अगर दिल से दाद दें तो वो नारे की गूंज भी होनी चाहिए, वो कम से कम सर झुकाकर सब्र अय्यूबी भी शामिल हो गया। जीते रहिए, मौला आबाद रखे आपको। सर झुकाकर सब्र अय्यूबी भी शामिल हो गया। रास्ते से जा रहा था काफिला। मौलाना शम्स तबरेज़ साहब नजफी तशरीफ फरमाएं, ये भी अपना कलाम पेश करेंगे। मोहतरम शम्स साहब को मैंने बहरहाल अभी देखा, इसलिए मैं भूल गया था नाम लेना। तो मोहतरम शम्स साहब नजफी बहुत जल्द ये नजफ़ अशरफ से आए हैं और जाहिर सी बात है कि जो वहाँ से आता है
تو بہرحال وہ بڑا متبرک ہوتا ہے. تو آپ خود بخود ترجمہ کر لیجئے گا. میں یہاں سے پھر مصرے پڑھ دیتا ہوں کہ سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا. راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا، راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا، چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال، آسماں پر توق کس نے رکھ دیا سجاد کا. شام کی ساری حکومت ہم الٹ کر آ گئے، دستخط زینب کے تھے اور فیصلہ، دستخط زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا. چوتھے علی سے نکل کر پہلے علی کی بارگاہ میں آتا ہوں. 4 مصرے حسنین اکبر صاحب کے آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور رعایتیں اگر یہاں پہ نہ دیکھی جائیں تو پھر کہاں دیکھی جائیں گی. حاضر کرتا ہوں حسنین اکبر صاحب کے، جو رہنے والے تو نوگاواں کے ہیں لیکن پاکستان میں مقیم ہیں. مصرے حاضر کرتا ہوں، سنیے گا اور رعایتیں دیکھیں پہلے علی کی بارگاہ میں. اور مدثر صاحب آپ کے حوالے کہ عادل دہر نے کیا عدل کیا کہ دیکھو، عادل دہر نے کیا عدل کیا کہ دیکھو، اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی. عادل دہر نے کیا عدل کیا کہ دیکھو، اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی. تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ، پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی. آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں، سرزمین جونپور کی نمائندگی آج پوری کائنات میں کر رہے ہیں محترم، بہت کم وقت میں بہت شہرت کمانے والا شاعر، محترم عزیز دوست، بہترین انسان، بہترین شاعر، محترم مدثر جونپوری صاحب آپ کے حوالے. آپ حضرات کبھی کبھی بغیر کہے صلوات پڑھ دیا کیجئے. در علی سے، در علی سے جو انسان دور ہوتا ہے، 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 قسم خدا کی وہ رسوا ضرور ہو. در علی سے جو انسان دور ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ رسوا ضرور ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ رسوا. ہم خوش نصیب ہیں کہ مولا حسین کا غم ہمارے حصے میں ہے. پیچھے والے تھوڑا خاموش ہیں، مجھے یقین ہے اس شعر پر ضرور بولیں گے. قسم خدا کی وہ رسوا تو غرور کرتی ہے دنیا، خوشی پہ دولت پہ غرور غرور کرتی ہے دنیا، خوشی پہ دولت پہ ہمیں حسین کے غم پا غرور ہو. ہمیں حسین کے غم پا، ہمیں حسین کے غم پا. اور یہ شعر تمام مومنین کی جانب سے اور شہدائے کرام کی جانب سے، شہروز بھائی، منور بھائی سماعت کریے گا. ہمیں حسین کے غم پا، خدا کرے کہ ابھی آ کے جبرائیل کہے، بطور خاص خدا خدا کرے کہ ابھی آ کے جبرائیل کہے، امام وقت کا لوگو ظہور ہو. امام وقت کا لوگو
امام وقت کا لوگوں. اور اس محفل میں نور کیوں ہے, یہ شعر حضرت بھائی طور خاص ملاحظہ فرمائیے گا. امام وقت کا لوگوں, نور کیوں ہے ملاحظہ فرمائے. حیائی محفل مدحت میں فاطمہ زہرا, حیائی محفل مدحت میں فاطمہ زہرا, اسی لیے تو ہر قسمت نور ہوتا در علی. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد. رات بھائی کی فرمائش ہے, میں ایک مطلب چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں. ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. مطلع ہی منقبت ہے. بطور خاص حمدی بھائی ملاحظہ فرمائیں. سماعت کریے گا. سرے محشر سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا. جا کر سنیں, مطلع ہی منقبت ہے. سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا. سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا, مگر شبیر کا چہرہ 72 بار سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا, مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا. سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا, مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا, مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا. سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا, مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا, مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا. میری جان قربان جائے مولا حسین کے ایک جملے پر ملاحظہ فرمائیں. مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا, ذرا ہونے تو دے عاشور کا ہنگام اے بیعت, زمانہ نو کے نیزہ پر میرا انکار دیکھا, زمانہ نو کے نیزہ پر میرا انکار دیکھے گا. زمانہ نو کے نیزہ پر میرا
انکار دیکھے گا. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ حرملہ کے ساتھ لشکر کیوں تھا. بزبان علی اصغر علیہ السلام ملاحظہ فرمائے زمانہ نو کے نیزاں پر میرا انکار دیکھے گا. کرتاز بھائی بطور خاص ملاحظہ فرمائے زمانہ نو کے نیزاں پر میرا انکار دیکھے گا. کہا اصغر نے لشکر اس لیے آیا ہے میدان میں یہ لشکر آج مل کر حرملہ کی ہار آج مل کر حرملہ کی ہار دیکھے گا. یہ لشکر آج مل کر حرملہ کی ہار دیکھے گا. یہ لشکر آج مل کر حرملہ کی ہار دیکھے گا. جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر بولے میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا. میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا. اور جب امام مہدی آئیں گے تو کیا منظر ہوگا. جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر بولے میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا. میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا. اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے امام آئیں گے تو کیا منظر ہوگا. میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا. امام عصر جب آئیں گے ہر دشمن تعجب سے کھلے گی پھر سے کعبے کی وہی دیوار دیکھے گا. کھلے گی پھر سے کعبے کی وہی دیوار دیکھے گا. سرے محشر بلند ترین صلوات پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مطلع چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں بالکل نئے, اس کے بعد رحمت کو تمام کرتا ہوں. ایک بلند ترین صلوات اور محمد والے محمد. بطور خاص ملاحظہ فرمائے غیر بھائی. فرش محفل کا شہ کی بچھاتے رہو, فرش محفل کا شہ کی بچھاتے رہو, اپنے گھر سیدہ کو بلاتے رہو. فرش محفل کا شہ کی بچھاتے رہو, اپنے گھر سیدہ کو بلاتے رہو. فرش محفل. اور یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے مرتبہ اور بڑھ جائے گا جبرائیل, مرتبہ اور بڑھ جائے گا جبرائیل, میرے مولا کا جھولا جھولاتے رہو. میرے مولا کا جھولا
رہو میرے مولا